بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیری مریدی، اس کے حوالے سے آج جو مسپرسیپشن پائی جا رہی ہے، بالخصوص مرزا انجینئر جو ایک بہت ہی غلط بات بزرگوں کی طرف منسوخ کرتا ہے کہ جیسے یہ ہیں اسی طرح ان کے بابے تھے، بزرگ تھے، یعنی جس طرح کے آج گدی نشین ہیں اسی طرح کے ان کے بابے تھے۔ مرزا انجینئر کے اس بھونکنے کے پیچھے یقیناً ہمارے یہ جعلی گدی نشینوں کا بھی ہاتھ ہے، اور ایسے لوگ جنہوں نے شریعت کو پس پش ڈالا اور ایسے لوگوں کو، شیطانی لوگوں کو بزرگان دین پر بھونکنے کا موقع دیا، یقیناً وہ بھی اس پہ سزاوار ہیں۔ اب طریقت اور شریعت پیری کیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات کیا ہیں، ہم لوگوں کو بتائیں۔ یہ جس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان کے بابے بھی ایسے تھے، لوگوں کو بتائیں ہمارے بابے کیسے تھے۔ کوئی کون بتائے گا؟ جب گدی نشین خود جاہل ہو گئے، جب گدی نشین ان کے آنے والے لوگ خود شریعت سے بے بہرا ہوں گے، شریعت کا مذاق اڑائیں گے، تو پھر کون بتائے گا؟ پھر آنے والی نسل کو آپ کیا ڈسپلے کریں گے؟ تو آج میں آپ کے سامنے پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیری کے اور اصول بتائے ہیں، اور جو کم از کم پیر کی کوالٹیز بتائی ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور پھر ہمارا جو صوفیاء کا اور اولیاء کو جو فخر ہے وہ آپ نے کیا بیان فرمایا، آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک فتویٰ آپ سے پوچھا گیا، اس میں چند سوالات پوچھے گئے طریقت اور شریعت کے حوالے سے۔ یہ میرے سامنے فتاوی مہریہ ہے، اس کا پیج نمبر اس کا 66 ہے۔ پہلے سوال کے جواب میں، بیعت طریقت سے غرض کیا ہے؟ یعنی ہم جو بیعت کرتے ہیں اس بیعت طریقت سے غرض کیا ہوتا ہے؟ پیر علی شاہ صاحب اور رحمۃ اللہ علیہ پیری اس مریدی کی غرض، یعنی میں کسی کا مرید کیوں ہوتا ہوں، اس کا پرپز کیا ہے، غرض کیا بیان کریں گے۔ دیکھیے فرماتے ہیں بیعت طریقت سے غرض حصول سکینہ با اطمینان قلب و اخلاص و شوق و ترک مس واللہ ہے۔ ٹھیک ہے، سکینہ، اطمینان حاصل ہو جائے، اخلاص مل جائے، اور شوق، اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے، اور اللہ کے سوا سب کو چھوڑ دیا جائے، یہ غرض ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں پھر پیری کی ضرورت کیوں ہے، اس پر پوری ڈیٹیل ہے۔ میرا بیان بھی کیا تصوف اسلام کے علاوہ ایک اور دین ہے، اس پر میں نے پوری ڈیٹیل بات کی ہے، اور اسے ثابت کیا ہے موسیٰ و خضر علیہ السلام کے واقعے میں جا کر کہ اللہ نے بھی خود یہ قرآن میں ہمیں بتایا ہے، خود کو تعلیم دی ہے کہ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے خود قرآن میں ان کے کلام کرنے کا ذکر کئی جگہ فرمایا، لیکن ان کو بھی اللہ فرماتا ہے جاؤ میرے کے بندے کے پاس، حالانکہ جو اسرار رموز ان سے سیکھنے، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے یا اللہ میں تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوں، میں کلیم ہوں تیرا، تو مجھے ویسے بتا دے۔ اللہ نے ایسے نہیں فرمایا فلاں بندے کے پاس جاؤ، وہ تمہیں مجموع البحرین کے پاس ملے گا۔ یہ پورا واقعہ سورہ کہف میں 2 رکوع موجود ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اس کو ہم نے اپنی طرف سے علم سکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہنے لگے هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، کیا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی اتباع کروں اس پر کہ آپ مجھے رشد سکھائیں، آپ میری وہ رہنمائی والی باتیں سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان کو اللہ فرما رہا ہے جاؤ۔ صحیح بخاری میں کتاب العلم میں یہ سارا واقعہ موجود ہے، اس کا پس منظر موجود ہے، ان کے پاس جاؤ تمہیں سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کے کلیم ہو کر اللہ سے ہم کلام ہونے کے باوجود بھی اللہ ان کو فرما رہا ہے جاؤ اس سے سیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام خود عرض نہیں کر سکتے یا اللہ مجھے تو سکھا دے؟ تو یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، کلیم اللہ، اولو العزم رسول ہیں۔ ماؤ شما ہم آپ کس کھاتے میں ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت کو پڑھیں گے، ہمیں کسی مرشد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا یہ بات بالکل قرآن کے منافی، حدیث کے منافی، ہمارے بزرگان دین کے منافی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کا تم نہ کوئی ولی پاؤ گے نہ مرشد پاؤ گے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ جس کو اللہ رہنمائی دے گا اللہ اس کا ولی بھی بنائے گا، مرشد بھی بنائے گا، رہنما اس کو دے گا۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ جو رحمان کی خبر پا گیا۔ اتبع سبیل من اناب الی، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میری طرف پلٹ آئے اس کے راستے پہ چل۔ یہ ہے اصل پیری مریدی کی وجہ، اور یہ ہے بیعت اس لیے لی جاتی ہے تاکہ تقوی و پرہیزگاری مرید میں پیدا کی جائے۔ اب سنیں،
میر علی شاہ صاحب تمہید کا مطلب یہ ہے کہ میر علی شاہ صاحب نے جو جملہ کہا وہ کیا ہے؟ سنت اللہ اسی پہ جاری ہے کہ علماء کی صحبت کے بغیر علم، خیاط کی مجلس کے بغیر خیاطت، یعنی درزی کے پاس بیٹھے بغیر درزی پنا نہیں آتا، اور آہن گر کی صحبت کے سوا، یعنی جو لوہے کا کام کرنے والے ہیں، لوہار ہیں، اس کی صحبت کے بغیر آہن گری نہیں آتی، حاصل نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح انسان کو رشد و ہدایت کسی انسان سے رہنمائی کے بغیر کیسے ملے گی؟ اور یہ اللہ کی حکمت ہے۔ انسان وغیرہ بہت متکبر ہو جائے، انسان کو پوچھے تک نہ، تو لہذا اللہ نے انسان کو انسان کا محتاج بنایا۔ ایک تو یہ۔ اب ذرا دوسرا دیکھیے گا کہ 4 نمبر پوائنٹ دیکھیے گا کہ پیر کون ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، یہ سوال کا جواب ہے، بیعت کرنے کے قابل وہ شخص ہوتا ہے۔ بیلٹی کیا ہے؟ کیپیبلٹی کیا ہے جس میں جا کر انسان کسی کا مرید ہو؟ وہ پیر کیسا ہونا چاہیے کہ ضروری علم دینی کے علاوہ، یعنی جو نیسیسری ریلیجیس نالج ہے اس کے علاوہ اوصاف ذیل بھی موجود ہوں، اس میں جو آنے والی کریکٹرٹیز ہیں وہ بھی موجود ہوں۔ نمبر 1، متقی، کبائر سے مجتنب، یعنی کبیرہ گناہ سے بچنے والا، صغائر پر غیر مصر، یعنی صغیرہ اصرار کے ساتھ گناہ نہ کرے، زاہد، دنیا کا سے یعنی بے رغبت، عابد، اشغال و اذکار پر مداومت کرنے والا، یعنی جو وظیفے ہیں ہمیشہ پڑھنے والا، عامر معروف، ناہی عن المنکر، عامر معروف، نیکی کا حکم کرنے والا، برائی سے منع کرنے والا، ذو فہم، شعور والا، فہم والا، انڈرسٹینڈنگ والا ہو، اس کے پاس بہت اچھا فہم ہو، مستقل رائے ہو، اپنی علم و ہنر، اپنی ذہانت پر رائے دے سکتا ہو، شیخ کی صحبت سے فیض یافتہ۔ یہ ہے پیری کی کریکٹرٹیز، یہ ہے پیری کی شرائط اور اس کی ایٹریبیوشنز، صفات وغیرہ۔ 5 نمبر دیکھیے، طریقت شریعت کے خلاف ہے کیا؟ اس کے یہ بہت سارے پیروں کا جواب ہے جو آج کے نام نہاد پیر ہیں۔ طریقت شریعت کے برخلاف نہیں، پھر کیا ہے؟ میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے شریعت خدا اور رسول کی ہدایت اور ارشاد ہیں، اور طریقت اس پر چلنے کو کہتے ہیں۔ کام ہی ختم کر دیا سارا آپ نے، ان ڈبہ پیروں کا، جعلی پیروں کا، کوئی آپ نے دکان ہی بند کر دی۔ اگر ہمارے لوگ سمجھ جائیں، یہ ہمارے صوفیاء کی تعلیمات ہیں، یہ ہیں بزرگوں کی تعلیم، جن کے متعلق مرزا بھونکتا ہے کہ جس طرح کے یہ ہیں اسی طرح ان کے بابے ہوں گے۔ ہمارے بابوں نے فتاوی جات بھی لکھے ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں، اور تم ان کتابوں کو پڑھ بھی نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہے، جس طرح کی ان کی اردو اور فارسی عربی تھی۔ لہذا عقل ہمیں جانبین سے، دونوں ایکسٹریم سے درمیان میں رہنا ہے۔ اس طرف پیری مریدی کا بالکل انکار کرنا، وہابی دیوبندی سب ابھی پیری مریدی کرتے، پہلے پیری مریدی کرتے تھے۔ آپ پڑھ لیں ان کی، اسماعیل دیلوی کی تاریخیں سب کی۔ اور اس طرف جو پیری مریدی کو سب کچھ مان کر، شریعت کو پس پش ڈال کر، اور طویز گنڈا اور دعا کرنا، بس پیر کا یہ کام رہ گیا۔ پیر صاحب آئیں گے اور صرف دعا فرمائیں گے، اور ان دعا کرنے کا اور بیٹھنے کا 20 30 50 70 ہزار آپ دیں گے، باقی مسئلہ بتانا، باقی بیان کرنا، نماز پڑھنا پڑھانا، یہ پیر صاحب کا کام ہی نہیں۔ اسی طرح ہمارے پیروں کا آج یہ حال ہی ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد قرات سبع عشرہ کا درس دیتے تھے، یعنی آپ قرات سبع عشرہ قرآن پاک کو 7 قراتوں سے سکھایا کرتے تھے۔ وہ غوث پاک تھے۔ اور آج کل کے اکثریت پیر جو ہے قرآن کو صحیح طرح خود پڑھنا نہیں جانتے، ایک قرات کے مطابق صحیح پڑھنا نہیں جانتے۔ تو لہذا ہمارے بزرگان دین اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مرزا بھونکتا غلط ہے، لیکن ان کی وجہ سے بھونکتا ہے۔ یہ جو گدی نشین، جعلی گدی نشین، اور پیر کا بیٹا پیر، عالم کا بیٹا عالم، جو ہمارا معاشرہ بنا ہوا ہے، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ اللہ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے انہ عمل غیر صالح، اے نوح وہ کنان تیرا بیٹا ہی نہیں، اس کے عمل اچھے نہیں، وہ مومن نہیں۔ تو جب عمل اچھے نہ ہو، مومن نہ ہو، تو نبی کا بیٹا بھی اللہ فرماتا ہے اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں۔ تو پیر کا بیٹا فاسق و فاجر شرابی جیسا بھی ہو پیر ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں۔ اس ملفوظات مہریہ میں اس کا صفحہ نمبر 239 ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارا فخر کیا ہے؟ فخر ماں ہمیں کہ بس کار ماں بر جادہ مستقیم شریعت محمدی سر انجام پذیرت،
ہمارا بس فخر یہی ہونا چاہیے، ہمارا کام جادہ مستقیم شریعت محمدی کے مطابق ہو، یعنی ہمارا کوئی کام شریعت کے باہر نہ ہو، ہمارا فخر یہی ہے۔ تو یہ ہیں ملفوظات مہریہ۔ تو لہذا مرزے کے پھر بہت سارے کام ایسے ہیں جس کو اس نے دھکے سے غیر شرعی قرار دیا، اس کا ہمارا کوئی سروکر نہیں، اس کے ہم جوابات دے چکے ہیں۔ لیکن ہمارے بزرگان دین ایسے تھے جو شریعت پر عمل داری سکھاتے تھے، اور وہ شریعت کو بالکل جانتے تھے اور بالکل شریعت کی گہرائی سے واقف تھے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے گدی نشینوں نے پیری مریدی کا غلط تصور پیش کر کے عیاشی، اسی طرح فحاشی اور شراب نوشی اور اسی طرح بہت مختلف جانوروں کی لڑائیاں، یہ سب آپ نے سامنے رکھ کر پیری مریدی کا معاذ اللہ غلط تصور پیش کر دیا، جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کو آج ہمارے سچے بزرگان دین کے خلاف بھونکنے کا موقع ملا۔ ہمیں ایسے دونوں سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔